بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الہبۃ والہدیۃ۔ مسائل کی مجلس میں بات چل رہی تھی کہ اگر کوئی شخص اپنی ذاتی چیز، اپنی مملوکہ چیز اپنی خوشی سے کسی دوسرے شخص کو دے دے اور اس کو مالک بنا دے تو اس کو ہبہ کہتے ہیں اور اس کو ہدیہ بھی کہتے ہیں۔ اب ہبہ اور ہدیہ اس سے متعلق جو ضروری مسائل اور احکامات تھے وہ پچھلی مجالس میں آپ کے سامنے بیان ہوئے۔ آج کی مجلس کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان نے اپنی کوئی ذاتی چیز کسی کو ہبہ کر دی، ہدیہ کر دی، اس کو دے دی، اور دینے کے بعد پھر اس کے دل دماغ میں آیا کہ یہ چیز مجھے اس سے واپس لینی ہے، مجھے اس کی ضرورت ہے، تو سوال یہ ہے کہ دیا ہوا ہدیہ یا دیا ہوا ہبہ اگر کوئی واپس لینا چاہے اور واپسی کا تقاضا کر لے تو آیا ایسا کرنا درست ہے اور ایسا جائز ہوگا؟ آج کی مجلس کا موضوع یہ ہے۔ ایک بات تو عقلاً آپ ساتھی سب سمجھدار ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اگر ایک شخص کسی کو کوئی چیز دے دے اور اس کو مالک بنا دے، خوشی سے دے دے، اور پھر اگلے دن یا 2 دن بعد یا کچھ عرصے بعد اس سے کہے کہ یار وہ میری والی چیز واپس دے دو، تو آپ بتائیں کہ انسانی تہذیب اور مروت کے دائرے میں یہ فعل پسندیدہ ہے؟ نہایت ناپسندیدہ فعل ہے، قبیح فعل ہے، اور ایک سلیم الفطرت سمجھدار مسلمان کو اپنا آپ برا لگے گا کہ بھئی میں نے ایک چیز دے دی اور پھر اس سے کہہ رہا ہوں جی مجھے واپس دے دے۔ تو انسانیت ہی کا تقاضا یہ ہے کہ یہ فعل برا ہے، ناپسندیدہ ہے۔ اور پھر حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فعل کی نہایت سخت الفاظ میں مذمت فرمائی، شدید الفاظ بیان ہوئے، اور فرمایا کہ الراجع فی ہبتہ کالعائد فی قیئہ۔ الراجع فی ہبتہ، اگر کوئی مسلمان اپنی ہدیہ کی ہوئی، ہبہ کی ہوئی چیز میں دوبارہ لوٹنا چاہے، کیا مطلب؟ یعنی اس سے مطالبہ کرے کہ مجھے واپس کر دو، فرمایا یہ ایسا ہے کالعائد فی قیئہ، جیسے انسان قے کر لے، قے جانتے ہیں؟ الٹی، قے کر کے اس کو دوبارہ چاٹ لے۔ اتنی سخت تشبیہ فرمائی، اور تشبیہ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، ارحم الراحمین، رحمت کائنات۔ لیکن تشبیہ کی سختی دیکھیں، اس لیے کہ یہ فعل بہت ناپسندیدہ ہے اور انسانیت کے اخلاق کے خلاف ہے۔ تو آگے مسائل میں جانے سے پہلے یہاں اتنی بات تو سمجھ لینی چاہیے کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں کوئی چیز دے تو پہلے یہ اس بات سمجھ لے، غور کر لے کہ دینے کے بعد مجھے اس کی واپسی کا سوچنا بھی نہیں، یہ تو اس کی ہو گئی، اب واپس نہیں جانا۔ لیکن اگر پھر بھی کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو آیا ایسا کرنے کی گنجائش ہے یا اس کے لیے کوئی راستہ ہے، جواز ہے؟ ہمارے فقہ حنفی میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی نے اس معاملے میں آسانی رکھی ہے، ورنہ دوسرے فقہا تو کہتے ہیں کہ جب حدیث پاک میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اتنی سخت وعید بیان کی تو مطلب یہ فعل ناجائز ہے، لہٰذا دینے کے بعد اب آپ واپس مانگ ہی نہیں سکتے، آپ کا حق ہی نہیں ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تشبیہ تو دی کہ یہ کرنا ایسا ہے جیسے اپنی قے میں دوبارہ منہ مارنا، ایک غلط کام ہے، لیکن آپ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ ایسا کرنے والا حرام کا مرتکب ہے۔
لہٰذا ہماری فقہ حنفی میں اس میں گنجائش ہے۔ اگر کسی نے کسی کو کوئی چیز ہدیہ کر دی، ہبہ کر دی، گفٹ کر دی، تحفہ کر دی، اور پھر اس سے کہے کہ یار مجھے میری چیز واپس دے دو، بس میں نہیں دے رہا ہوں، آپ بعض ایسے بھی ہوتے ہیں، تو اگر وہ سامنے والا اس کی چیز اس کو واپس کرنا چاہے اپنی رضا اور خوشی سے، ٹھیک ہے بھائی، آپ کو دینی نہیں چاہیے تھی، چاہیے تو چلو بھائی لے لو، تو جس کو دی تھی اگر وہ رضامندی سے، خوشی سے وہ چیز واپس کر دے تو اس کے لیے لینے کی گنجائش ہوگی، لے سکتا ہے۔ آپ سمجھ گئے؟ ایک چیز کی اجازت الگ ہوتی ہے اور ناپسندیدہ ہونا الگ بات ہے۔ بہت غلط کر رہا ہے، ناپسندیدہ فعل کا مرتکب ہے، لیکن اگر سامنے والے نے کہا جی لے 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 لے، آپ واپس لے لیں، آپ کی تھی آپ لے لیں، آپ کے ظرف کا پتہ چل گیا اور اس نے لے لی، تو یہ ہبہ، یہ ہدیہ اس کو واپس مل جائے گا اور یہ اس کا واپس مالک بن جائے گا۔ سمجھ گئے آپ حضرت؟ یہ اصل مسئلے کا خلاصہ تو یہ آپ کے سامنے آ گیا۔ البتہ چند صورتیں ایسی ہیں، چند مسائل ایسے ہیں کہ جس میں ہبہ اور ہدیہ کرنے کے بعد پھر رجوع کی اور واپسی کے مطالبے کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے، پھر انسان واپسی کا مطالبہ کر ہی نہیں سکتا۔ آپ سمجھ گئے؟ نہیں کر سکتا۔ وہ کون سی صورتیں ہیں اور کون سی جگہ ہیں، وہ آپ کے سامنے ابھی آ رہی ہے۔ وہ چند مقامات جس میں انسان کے پاس واپس لینے کا اختیار بالکل نہیں رہتا۔ مثال کے طور پہ کسی کو کوئی چیز ہدیہ کی اور ہدیہ کرنے کے بعد اس چیز کی صفات حجم میں اضافہ ہوا۔ فقہا نے اس کی مثال دی، ایک آدمی نے کسی کو بکری ہدیے میں دی، ہبہ کر دی، اس وقت جوش میں تھا، کہا بھئی یہ بکری آپ کی ہو گئی۔ جب بکری دی تو اس وقت وہ بکری لاغر تھی، سوکھی ہوئی تھی، اور جب وہ شخص اپنے گھر لے گیا تو اس نے اس میں محنت کی، اس کو پالا پوسا، موٹا تازہ کیا، ہٹا کٹا کیا، بڑا کر دیا۔ اب جب وہ 2-3 مہینے بعد بن گئی تو موصوف نے کہا کہ یار میں بکری واپس دے دیں، مجھے اپنی بکری جو ہے وہ واپس چاہیے۔ اب آپ بتائیں کہ جو چیز ہبہ اور ہدیہ کی تھی اس کی صفات اور کیفیت میں کیا آ گیا؟ فرق آ گیا۔ اب بعینی ہی وہ چیز اسی کیفیت سے واپس نہیں آ رہی۔ پہلے اگر اس کا وزن 15 کلو تھا، اب 40 کلو ہے۔ اس کے وزن میں، اس کی قیمت میں، اس کی صفات میں اضافہ ہو گیا، لہٰذا اب یہ اس چیز کی واپسی کا مطالبہ نہیں کر سکتا ہے۔ آپ سمجھ گئے اس بات کو؟ اس لیے کہ کیفیت میں فرق آ گیا۔ البتہ اگر انسان کسی کو کوئی چیز ہبہ اور ہدیہ کر لے اور اس چیز میں اضافہ ہو جائے اس سے خارج، کیا مطلب؟ اسی مثال کو لے، مزید آگے نہ جائے۔ کسی کو بکری دی کہ بھئی یہ بکری آپ کی ہو گئی، ٹھیک ہے، اللہ کی شان جب یہ گھر لے گیا اسی دن یا اگلے دن، یعنی قریب دنوں میں اس بکری نے بچے بھی دے دیے، 1 بچہ دے دیا، 2 بچے دے دیے، 3 دے دیے، وہ کل اس کے گھر میں دے دیے، اور پھر یہ آدمی آئے اس سے کہے کہ جی میری بکری مجھے واپس چاہیے، تو بکری کی کیفیت میں تو اضافہ نہیں ہوا ہے، اس لیے کہ دن اتنے نہیں گزرے، اس کا وزن اور اس کی صفات تقریباً اسی طرح ہے، لیکن اضافہ کس میں ہوا ہے؟ بکری کے خارج میں ہوا ہے، اس کے ساتھ بچے مل گئے۔ تو اب سوال یہ کہ وہ واپس کرنا چاہے تو بکری بمع بچوں کے آئے گی یا صرف بکری واپس آئے گی؟ صرف بکری واپس آئے گی، سمجھ گئے؟ صرف بکری آئے گی اور بچے جو ہوں گے وہ اسی کے پاس رہ جائیں گے جس کو ہدیہ کی تھی۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے اپنی زمین دے دی، کسی کو زمین دی، گفٹ کر دی، سامنے والے نے اس پہ تعمیرات شروع کر دی، اس پہ گھر بنا لیا، اب اگر کچھ وقت کے بعد یہ آیا اور کہا کہ جی آپ کو زمین دی تھی، مجھے زمین واپس چاہیے، یہ واپسی کا مطالبہ نہیں کر سکتا ہے۔ زمین کی کیفیت بدل چکی ہے، وہ گھر بن چکا ہے، یا اس کو زمین دی اور اس نے اس کو باغ بنا لیا پورا،
تو اب بھی واپسی کا مطالبہ نہیں کر سکتا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ اچھا، اسی طریقے سے اگر ہدیہ کرنے والا یا جس کو ہدیہ دیا تھا دونوں میں سے کسی ایک کا انتقال ہو گیا، چاہے ہدیہ کرنے والے کا ہوا یا جس کو ہدیہ کیا تھا اس کا ہو گیا، کسی کا بھی ہو جائے، تو ان صورتوں میں بھی واپسی کا راستہ ختم ہو جاتا ہے۔ آپ سمجھ گئے؟ لہٰذا ایک شخص نے اپنی چیز ہدیہ کی اور جس کو ہدیہ کی اس کا چند دن کے بعد انتقال ہوا، اب اس کے بچوں کی ہو گئی، تو یہ بچوں کے پاس گیا اور کہا کہ جی آپ کے والد کو یہ فلاں چیز دی تھی، اب میں چاہ رہا ہوں کہ بھئی واپس لے لوں، یہ مطالبہ نہیں کر سکتا۔ یا یہ کہ دینے والے کا انتقال ہوا اور پھر دینے والے کے بچے گئے اس شخص کے پاس کہ ہمارے والد نے آپ کو فلاں چیز دی تھی اور ہم چاہ رہے ہیں کہ جی والد صاحب کی نشانی ہو جائے، واپس آ جائے، تو وہ نشانی نہیں بن سکتی ہے، وہ اس کی واپسی کا مطالبہ نہیں کر سکتے۔ اچھا، اسی طریقے سے ایک اور صورت بھی ہے کہ جس میں واپسی کا مطالبہ ختم ہو جاتا ہے۔ ایک شخص نے کسی دوسرے کو کوئی چیز ہدیہ کی، کوئی بھی چیز، موبائل دے دیا، موٹر سائیکل دے دی، بٹوا دے دیا، اس نے قبول کر لیا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ شخص اس کے لیے کوئی ہدیہ لایا، اور کیجئے مسئلے پر، اس نے ہدیہ کیا اس کو، اس نے قبول کر لیا، کچھ دن کے بعد وہ کوئی چیز ہدیے میں لایا اور کہا کہ جناب یہ لے لیں، چلے بھئی ہو گیا نا، بدلہ ختم ہو گیا، آج چکا دیا۔ ہمارے کراچی والے تو بعض ایسے جیدار بھی ہوتے ہیں، وہ صاف کہہ دیتے ہیں، کہتے چلے بھئی بدلہ چکا دیا ہم نے۔ اب دیکھیں، اس جملے کی ادائیگی ایک ناپسندیدہ چیز ہے، وہ تو ہر انسان اس سے واقف ہے کہ کبھی بھی انسان ہدیے کا بدلہ نہیں دیتا، نہ ہدیہ اس نیت سے دینا چاہیے نہ لینا چاہیے، یہ نہایت ناپسندیدہ ہے۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت یہ ہے کہ اگر آپ کی خدمت میں کسی نے ہدیہ پیش کیا، آپ نے قبول کیا، لیکن آپ کا معمول یہ تھا کہ ہدیہ دینے والے کو ضرور اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ ہدیے میں دے دیتے تھے اور اس سے بڑھ کر دیتے تھے، یہ بھی ایک عمل ہے۔ لیکن اس سارے لینے دینے کے اندر کسی کی نیت میں خدا نخواستہ یہ سوچ نہیں تھی کہ چونکہ یہ دے کر احسان کر رہا ہے تو میں بدلہ دے کر احسان چکا دوں گا، یہ نہیں تھا۔ اب اگر کسی نے یہ معاملہ کیا جو میں نے آپ کے سامنے مثال پیش کی کہ ایک آدمی نے کسی کو کوئی چیز ہدیے میں دی اور کچھ دن کے بعد وہ کوئی چیز لایا اور دیتے ہوئے یہ جملہ کہہ دیا کہ چلے بھائی وہ حساب ختم کر رہے ہیں، چکا رہے ہیں، سمجھ گئے؟ تو دونوں نے آپس میں ہدیوں کا تبادلہ کر دیا نا۔ تو اب اگر ان میں سے ایک کہے کہ یار میری والی چیز واپس کر دیں، تو اب واپسی کا مطالبہ نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اس نے جو یہ جملہ کہہ دیا تھا نا کہ جی آپ کا بدلہ چکا دیا، اس کا مطلب یہ کہ اس نے ایک عدل بدل کا معاملہ کر لیا ہے، اب واپسی کے تقاضے یہاں پر ختم ہو جائیں۔ اسی طریقے سے بعض رشتے ایسے ہیں انسانوں میں کہ جن رشتوں کے اندر اگر ہدیہ اور ہبہ کا عمل ہو جائے رشتوں میں، تو ان رشتوں میں ہدیے کی واپسی کا مطالبہ نہیں ہو سکتا۔ وہ کون سے رشتے ہیں؟ بالکل آسان۔ ایک رشتہ ہے زوجین کا، زوجین سمجھتے ہیں؟ شوہر اور بیوی، شوہر بیوی کو چیز دے دے یا بیوی شوہر کو کوئی چیز دے دے، یہ زوجین آپس میں ایک دوسرے کو کوئی چیز اگر ہدیہ کر دے تو یہ ایک ایسا رشتہ ہے کہ جس میں واپسی کا مطالبہ نہیں ہوتا، نہیں ہو سکتا، جو دے دیا دے دیا، ختم، چاہے وہ رضامندی سے بھی دے لیکن یہ واپسی کا مطالبہ نہیں کر سکتے۔ اور دوسرا رشتہ ہے نسبی محارم، وہ قریبی رشتہ دار، بہت غور سے سنیں، جو محرم ہو، محرم کس کو کہتے ہیں؟ جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، ہے نا؟ وہ قریبی رشتہ دار جو محرم بھی ہو اور محارم بھی محارم نسبی ہو، نسبی کا مطلب جن سے خونی رشتہ ہو، مثال کے طور پہ خالہ ہے، پھپھی ہے، بھتیجا ہے، بھانجا ہے، ماموں ہے، چچا ہے، دادا ہے، دادی ہے، ان سے نکاح کیا ہے؟ حرام ہے نا، ان سے نکاح حرام ہے نا، ان رشتوں سے، یہ تو جانتے ہیں نا آپ حضرات،
یہ تو محارم ابدیہ ہے، ان سے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا، اپنی خالہ سے، پھپھی سے، دادی سے، یہ تو محارم ابدیہ ہے۔ اور محارم بھی کون سے ہیں؟ خونی رشتہ دار ہے، جن کے ساتھ خون کا رشتہ جڑا ہوا ہے۔ یہ بات اس لیے وضاحت سے عرض ہو رہی ہے کہ ایک دوسری صورت ہوتی ہے کہ جس میں محارم تو ہوتے ہیں لیکن خونی نہیں ہوتے، رضاعی ہوتے ہیں۔ رضاعی دودھ کا رشتہ، ایک بچہ اپنی ماں کے علاوہ کسی اور عورت کا دودھ پی لے 2 سال کے عرصے کے اندر، تو وہ اجنبی عورت تھی لیکن اس دودھ کی وجہ سے اس بچے کی کیا بن جائے گی؟ رضاعی ماں۔ اور اس عورت کی بہن اس بچے کی کیا بن جائے گی؟ رضاعی خالہ۔ سارے رشتے جڑتے ہیں، جیسے رشتے نسب میں ہوتے ہیں نا، اتنے ہی رشتے رضاعت میں۔ وہ بات اپنی جگہ۔ ہم جو یہاں پر مسئلہ عرض کر رہے ہیں ہبہ اور ہدیہ کا، کہ 2 رشتے ایسے ہیں، 2 رشتے کہ جس میں ہبہ اور ہدیہ کرنے کے بعد واپسی کا مطالبہ ختم ہو جاتا ہے۔ ان میں ایک رشتہ کون سا عرض کیا؟ زوجین کا، شوہر اور بیوی آپس میں ایک دوسرے کو کوئی چیز دے دے تو اب واپسی کا مطالبہ نہیں ہو سکتا، وہ جو ہو گیا سو ہو گیا۔ اور دوسرا وہ محارم رشتہ دار جو نسبی ہو، خونی ہو۔ کیا مطلب؟ سگے چچا ہیں، سگے ماموں ہیں، سگی خالہ ہے، سگی پھپھی ہے، سگا بھتیجا ہے، سگا بھانجا ہے، سگی بھتیجی ہے، سگی بھانجی ہے، سمجھ گئے؟ تو اگر ماموں نے اپنی بھانجی کو کوئی چیز گفٹ کر دی، ہدیہ کر دی، یا بھانجے نے اپنی خالہ کو کوئی چیز ہبہ کر دی، ہدیہ کر دی، گفٹ کر دی، سمجھ گئے؟ تو یہ کون سا رشتہ ہے؟ محارم کا بھی ہے اور نسب کا بھی ہے، خونی رشتہ ہے۔ لہٰذا اب یہاں پر واپسی کے راستے کیا ہو جاتے ہیں؟ ختم ہو جاتے ہیں۔ اس میں واپسی کا مطالبہ آپس میں نہیں کر سکتے۔ البتہ اس کے علاوہ جو رشتہ دار ہیں، یہ کزن ہے اور یہ چچا کے بیٹے ہیں اور یہ خالہ کے بیٹے ہیں اور یہ والدہ کے چچا کے بیٹے ہیں، خاندان ہوتا ہے نا سارا، تو ہے تو وہ بھی رشتہ دار ہے، قرابت دار ہے، لیکن اگر ان کو کوئی چیز دی اور پھر دل میں آیا کہ نہیں واپس لینی ہے اور وہ کہے لے لیں تو لے سکتے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی یہ بات؟ یہ بات بھی ختم۔ اچھا، اسی طریقے سے یہ ساری باتیں آپ حضرات کے سامنے آئی، تو ایک بات جو اس میں سے خلاصے کی ہے کہ یہ فعل ناپسندیدہ ہے کہ ایک آدمی کوئی چیز دے اور پھر واپسی کا مطالبہ کرے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات یاد رکھے کہ جائز بھی ہو، لیکن یہ اسی صورت میں ممکن ہوگا کہ جس کو دی تھی وہ واپس دینے پر راضی ہو۔ لہٰذا اگر آپ نے کسی کو اپنی کوئی چیز ہدیہ کی اور پھر جا کے اس سے کہا کہ یار مجھے واپس کر دے، اس نے کہا نہیں دے رہا ہوں، آپ نے دی کیوں تھی؟ میں تو نہیں دے رہا ہوں۔ آپ سمجھ گئے؟ یہ واپسی کا مطالبہ کر رہا ہے اور اس سے کہا کہ جی میں مفتی صاحب سے پوچھ کے آیا ہوں کہ ہماری فقہ حنفی میں جائز ہے، ٹھیک ہے غلط ہے، ناپسندیدہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، لیکن یہ کہ آپ دے دیں۔ اس نے کہا میں نہیں دے رہا ہوں۔ تو جس کو اگر ہدیہ کیا تھا اگر وہ راضی نہ ہو اور انکار کر دے تو یہ زبردستی اس سے نہیں لے سکتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ یہ اس سے اب زبردستی نہیں لے سکتا ہے۔ اس کی صرف ایک ہی شکل ہو سکتی ہے جس کو فقہا نے لکھا قضائے قاضی۔ وہ منکر ہے اور یہ اصرار کر رہا ہے، کہہ رہا ہے دے دو، وہ کہہ رہا ہے نہیں دے رہا، یہ کہہ رہا ہے دے دو، وہ کہہ رہا ہے نہیں دے رہا۔ دیکھا چلو بھائی عدالت چلتے ہیں، تمہیں عدالت میں کھینچتا ہوں۔ وہاں گئے، عدالت میں قاضی کے سامنے بات ہوئی، اس نے ساری صورتحال سنی اور پھر اس نے محسوس کیا کہ واقعی یہ چیز اس کو واپس کر دینی چاہیے اور عدالت یہ فیصلہ سنا دے، تو یہ ایک صورت ہے کہ اب اس لینے والے کو یہ چیز کیا کرنی پڑے گی؟ واپس کرنی پڑے گی۔ یہ کچھ مسائل آپ حضرات کے سمجھ میں آ گئے؟ یہ ہے۔ لیکن بہرحال میرے دوستوں بزرگوں، اگر انسان اپنی کوئی چیز کسی کو ہدیہ کرے، ہبہ کرے، تو اس کی واپسی کا مطالبہ بہرحال نہایت ہی ناپسندیدہ امر ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا۔
ہمارے مسجد کے نمازی سلیم صاحب بیمار ہے، دعا فرمائیں اللہ پاک ان کو شفاء کامل عاجل نصیب فرمائیں۔ ہماری سالی صاحبہ بیمار ہے، دعا فرمائے اللہ پاک شفاء کامل عاجل نصیب فرمائے۔ جتنے بیمار گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، اللہ پاک سب کو شفاء کامل عاجل نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔